لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق سارے سلام کا سبنا کے دے مجلس اس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا بھی ہو میرے اللہ مجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، مجھے واسطہ ہے تیرے وعدے مغفرت کا. مرحوم کے جن کے درجات بلند ہیں ان کو بلندتر فرما. بار اللہ سے سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی آیات قرآنی، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ اعظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا علیہ السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما. انسانیت میں اپنی طرف سے اور تمام حاضرین و سامعین کی طرف سے مرحوم کے ورثہ کی خدمت میں پرسا اور تسلیت پیش کرتا ہوں. مل جل کے صلوات بھیجنے پر محمد قرآن کریم سے مشہور و معروف فقرے کی تلاوت کو شرف حاصل کیا. آپ حضرات اس سال سوال کی مجالس میں ان فقروں کو سنتے رہتے ہیں، ترجمے سے آپ واقف ہیں. عام طور پر اس سال سوال کی مجالس میں انہی کلمات کی تکرار کرتا ہوں. ترجمہ رسم و رواجن کروں تو پروردگار نے یہ اعلان کیا اور ایک حقیقت سے پردہ ہٹاتے ہوئے یہ بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اتنے جملے کی تکرار قرآن کریم میں آپ کو 3 مرتبہ ملتی ہے الگ الگ سوروں میں. پروردگار اس جملے کو 3 مرتبہ قرآن میں بیان کرتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کبھی پسمند بدل دیتا ہے اور کبھی پیشمند بدلتا ہے. سورہ عنکبوت میں اس جملے کے بعد پروردگار نے دوسری حقیقت سے پردہ اٹھایا تاکہ پہلی حقیقت آشکار ہو جائے. ثم الینا ترجعون، جب تمہیں یہ موت کا ذائقہ چکھایا جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم ختم ہو گئے. اس موت کے ذریعے یہ نہ سوچنا کہ تم فنا ہو گئے اور تمہارا تعلق ختم ہو گیا اللہ سے، بلکہ اصل تعلق ہوگا اسی وقت جب یہ ذائقہ چکھا دیا جائے. ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری بارگاہ میں پلٹنا ہوگا. اور جب یہ افراد کے جن کو موت کا ذائقہ چکھا دیا جائے جب یہ پلٹیں گے تو پھر پروردگار تخصیص بخشتا ہے ان افراد کو کہ الذین آمنوا، ان پلٹنے والوں میں وہ افراد کے جو ایمان والے تھے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دیتے تھے، تو آج ان کا پلٹنا ان کے لیے انعام کا دن واقع ہوگا. لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا،
جیسے ہی یہ پلٹیں گے تو پروردگار کہتا ہے کہ جنت کا ایک بہترین محل ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس محل کی خاصیت کیا ہوگی؟ جب آپ کوئی مکان خریدتے ہیں، کسی سے بتاتے ہیں کہ صاحب میں نے نیا مکان خریدا ہے، تو وہ فوراً کہتا ہے کہ پہلے سے تمہارے پاس ایک مکان تھا، یہ دوسرا مکان کس لیے؟ تو آپ خصوصیت بتاتے ہیں کہ صاحب اس مکان کو خریدنے کے پیچھے سبب کیا تھا۔ پروردگار کہہ رہا ہے جو مکان ملے گا تجری من تحتها الانہار، اس کی پہلی خاصیت یہ ہوگی کہ جب تم بالائے خانہ بناؤ گے تو اس مکان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان نہروں کو دیکھ کر تم بڑے محظوظ ہو جاؤ گے۔ اور پھر پروردگار نے یہ بیان کیا کہ یہ جو مکان تمہیں ہم ادا کریں گے یہ کتنے دنوں کے لیے ہے، کیونکہ جب ہم کوئی مکان خریدتے ہیں تو اس کی ایک مدت ہوتی ہے۔ پروردگار نے کہا کہ یہ مکان تمہیں 11 مہینے کی لیز پر یا 30 سال کے وقت ایگریمنٹ پر ملنے والا نہیں ہے۔ خالدین فیہا، یہ مکان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، یعنی جب تک تمہارا وجود باقی رہے گا یہ مکان بھی تمہارا ہوگا، اس کی خاصیت بھی ویسے رہے گی، کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ دنیا کے مکانات میں تبدیلی آتی ہے، پہلے مکان بنتا ہے، اس کے بعد چند سال گزر جاتے ہیں تو پھر عمارت کمزور ہونے لگتی ہے۔ پروردگار نے کہا نہیں، جب تک تم ہو یہ نہریں بھی ہیں، یہ مکانات بھی ہیں۔ نعم اجر العاملین، اور جانتے ہو یہ تمہیں کیوں ملے گا؟ یہ تمہارے اس عمل کی جزا ہے جس کو تم نے دنیا میں انجام دیا۔ پروردگار پہلے ہی دن انعام کے طور پر اتنا بہترین مکان دیتا ہے، مگر شرط لگا رہا ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر دے رہے ہیں جو تم نے عمل انجام دیا، اس ایمان کے ساتھ جو پہلی شرط ہے کہ جب پلٹو تو ایمان کے ساتھ ہے۔ لیکن پروردگار نے صرف ایمان اور عمل صالح پر اس آیت کو تمام نہیں کیا، پھر وہ اعلان کرتا ہے الذین صبروا، یہ مکان صرف ان کو نہیں دیا جائے گا کہ جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، بلکہ تیسری صفت ان کے یہاں یہ ہونی چاہیے کہ ان کو صبر کرنا آتا ہو۔ یہ وہ افراد ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور چوتھی خاصیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے پروردگار کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ یعنی پروردگار نے جنت کے مکان کے جو 4 پلر ہمارے سامنے رکھے ہیں، اس میں پہلی بنیاد اور پہلے پلر کا نام ہے ایمان، اور دوسرے پلر کا نام ہے عمل صالح، اور صبر اور توکل سپورٹ کے لیے لگے رہے ہیں۔ لہذا اگر کوئی ان 4 میں ایک کو بھی کم کر دے تو پروردگار کہتا ہے پلٹو گے تو وہ نہ ملے گا جس کا وعدہ ہے۔ ایمان کے ساتھ آؤ گے، عمل صالح نہ ہوگا، صبر نہ ہوگا، توکل نہ ہوگا، تو ایمان کا فائدہ تمہیں ملے گا قبر کے اندھیرے میں، وہ نورانی ہو جائے گی تمہاری قبر تمہارے عقیدے کی بنیاد پر۔ لیکن اگر جنت میں آنا چاہتے ہو، اس مکان کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر قربانی دینی ہوگی۔ عزیزان گرامی، میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ اگر غور فرمائیں کہ دنیا کے معاملات میں، اور یہ میں اکثر کہتا ہوں، مقدمۃ عرض کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں 50-55 منٹ سے زیادہ مجلس پڑھتا ہی نہیں ہوں، اس کے اندر انشاءاللہ بات تمام کر دوں گا۔ دنیا کے معاملات میں ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب پروردگار کہیں ہماری نوکری لگ جاتی ہے، کوئی بزنس اچھا چلنے لگے، شادی ہو جائے، 2-4 بچے گھر میں ہو جائیں، تو بچے جانتے ہیں کہ پاپا کو تنخواہ بڑی اچھی ملتی ہے، سیلری بڑی اچھی آ رہی ہے، نہ مولوی کو چھوڑ کے سب کی سیلری اچھی ہوتی ہے، تو ان کے پاس پیسے بہت آتے ہیں، تو بچہ کہے گا کہ بابا جان کل وہ اسکول گیا تو وہ دوست کے پاس نئی سائیکل آئی ہے، لہذا اب جب کل جاؤں گا تو نئی سائیکل لے کر جاؤں گا۔ تو باپ نے بہرحال رؤوف ہے، مہربان ہے، وہ سائیکل دلا دیتا ہے۔ اگلے دن بچہ پھر آیا اور اس میں پھر کوئی خواہش کے ساتھ دوسرا بچہ وہ فلاں چیز لے کر آیا تھا، لہذا مجھے فلاں چیز چاہیے، دوسرے دن بھی دلا دے گا، تیسرے دن بھی دلا دے گا۔ جب یہ دیکھے گا کہ بچہ بار بار ضد کر رہا ہے اور بار بار خواہشیں کر رہا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا کو بیٹا میں دلانے کو تو روزانہ تمہیں وہ دلا سکتا ہوں جس کو تم طلب کر رہے ہو، مگر تمہیں معلوم ہے کہ ابھی ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہے کہ ابھی ہم کرائے کے مکان میں ہیں نا، تو تھوڑا ٹھہر جاؤ، تھوڑا رک جاؤ، نئی نوکری لگی ہے، نیا بزنس شروع ہوا ہے، ابھی تو پیسے آنے شروع ہوئے ہیں، کچھ دن تک اپنی حاجتوں کو دبا کر رکھو تاکہ اس مال کے ذریعے ایک مکان خرید لیں، جب وہ مکان ہو جائے گا تو تمہاری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، دنیا کا مکان حاصل کرنے کے لیے جس میں ہمیں 50 برس، 60 برس، 70 برس، 80 برس، 100 برس رہنا ہے، اس مکان کے حصول کے لیے اپنی جائز خواہشات کو طاق پر رکھتے ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم اپنی غیر جائز خواہشات کو طاق پر رکھو، وہ مکان دوں گا کہ خالدین فیہا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس ہے۔ خاصیت پہلے بیان کر رہا ہے، مدت بیان کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جائز خواہشات کو طاق پر نہیں رکھنا ہے، غیر جائز خواہشات کو طاق پر رکھو۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ سب پڑھنے میں باتیں اچھی لگتی ہے، سننے میں اچھی لگتی ہے، نعرے لگ جاتے ہیں، تعریف ہو جاتی ہے، مگر یہ پریکٹیکل
کہ انسان اپنی تمام خواہشات کو تام پر رکھے. میں نے کہا شاید اسی لیے پروردگار نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ماہ رمضان کا رکھا ہے. 12 مہینوں میں پروردگار نے الگ الگ عبادتیں ہم سے طلب کی، مگر ماہ مبارک کی عبادت جب ہم سے طلب کی تو اس نے بیان کیا کہ یہ عبادت میں کیوں پیش کر رہا ہوں. یا قبلہ تشریف فرمائے ماشاءاللہ اہل علم اہل فن یہاں پر میرے نظروں کے سامنے ہے. پروردگار نے ماہ رمضان کی خصوصیت کو بیان کیا تو اعلان کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں میں تم سے بات کر رہا ہوں، کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے اوپر اس روزے کو فرض کر دیا ہے. کیسے فرض کیا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا تھا. یہودیوں پر بھی روزہ تھا، عیسائیوں پر بھی روزہ تھا، مسیحیوں پر بھی روزہ تھا. طریقے الگ تھے، قاعدے الگ تھے، شرطیں الگ تھی، مگر یہ روزہ تھا. البتہ بعض روایات میں ہے کہ اس روزے کی عبادت کو پروردگار خاص بندوں کے ساتھ محسوس کرتا تھا، لیکن پیغمبر کی امت میں اس نے اس خاص عبادت کو عام بنا دیا. یعنی یہ روزہ عام امتوں میں یوں فرض نہیں ہوتا تھا، بلکہ خاص لوگوں کے ساتھ روزے کا معاملہ ہوتا تھا. پروردگار نے کہا تمہارے اوپر فرض کیا تم سے کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کے ذریعے تم مقام تقویٰ تک پہنچو. کاش توجہ ہو اگر آپ میرے ساتھ تھے. لعلکم تتقون، پروردگار نے اس روزے کا فلسفہ بیان کیا. عام طور پر جب جوانوں سے کہا جاتا ہے عبادت کریے، اللہ کی اطاعت کریے، تو بہت سے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاذ اللہ خدا نہ خواستہ پروردگار بھی کوئی ظالم بادشاہ ہے جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے بس جھکے رہیں، سر کو جھکائے رکھیں اور اپنے سر کو خم کرنے کا اس طرح کا پروردگار ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ صاحب ان عبادتوں کا فائدہ اگر پروردگار کو ہو تو پھر پروردگار کے لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ ہم بادشاہوں جیسا ہے. مگر اللہ نے جب بھی کوئی عبادت طلب کی، جب بھی کوئی اطاعت چاہی، جب بھی کوئی چیز فرض کی، تو اس کا فلسفہ جو بیان کیا ہے اس کا فائدہ انسانوں کو ہے، پروردگار کو نہیں. مثال کے طور پر جب اس نے نماز فرض کی، آنے والا ہے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتا ہے کہ نبی خدا میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے؟ مجھے کیسے پتا ہو کہ اللہ اس نماز کو قبول کر رہا ہے؟ کیا جواب دیا پیغمبر خدا نے؟ کہا کہ یہ دیکھو کہ نماز کا مقصد تمہاری زندگی میں حاصل ہو رہا ہے یا نہیں حاصل ہو رہا ہے. اس نماز کا جو مقصد ہے، جو فلسفہ ہے، وہ تمہاری زندگی میں پیدا ہوا یا نہیں؟ اس نے کہا نبی خدا نماز کا بھی کوئی مقصد ہے سوائے عبادت اور اطاعت کے؟ کیا نماز کا بھی کوئی فلسفہ ہے؟ کہاں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پروردگار نے بیان کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں خرابیوں اور برائیوں سے بچاتی ہے. اب تم یہ دیکھو کہ تمہاری نمازیں جو ہو رہی ہیں ان سے تمہاری برائیوں اور خرابیوں میں کمی ہو رہی ہے تو یہ نمازیں قبول ہو رہی ہیں. اور اگر نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور خرابیاں بھی اضافہ ہو رہی ہیں اور برائیاں بھی اضافہ ہو رہی ہیں، معصیت بھی ہو رہی ہے، اطاعت کے راستوں سے دور ہے، تو سمجھ لو کہ یہ نماز نہیں ہے. نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ برائیوں اور خرابیوں سے بچانا ہے. تو پروردگار نے روزے کا فلسفہ کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا پروردگار کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تم مقام تقویٰ تک پہنچ جاؤ گے، تم مقام تقویٰ تک پہنچ جاؤ گے. کیا ہے تقویٰ؟ آپ نے ہزاروں مہینے سے سنی ہوگی. تقوی کی تعریف میں ایک بالکل سادی سی تعریف امام ششم نے فرمائی ہے، اسی کو بس مجھے اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور ہم تمام کر دیں گے. بہترین تعریف بالکل عام لفظوں میں امام نے فرمایا کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ متقی کہتے کس کو ہیں، تقویٰ ہوتا کیا ہے، تو بس یہ جان لو تقویٰ یہ ہے کہ پروردگار جہاں تمہیں حاضر دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے غائب نہ ہونا، اور جہاں تمہیں پروردگار دیکھنا نہیں چاہتا وہاں کبھی حاضر نہ ہونا. یہ سادی سی تعریف. پروردگار تمہیں مسجدوں میں دیکھنا چاہتا ہے، پروردگار تمہیں امام بارگاہوں میں دیکھنا چاہتا ہے، پروردگار تمہیں مجلسوں میں دیکھنا چاہتا ہے، پروردگار تمہیں محفلوں میں اور اجتماع مومنین میں دیکھنا چاہتا ہے. حاضر ہو تو متقی ہو. اور اللہ کہاں نہیں دیکھنا چاہتا؟ معرض خطر میں نہیں دیکھنا چاہتا، معرض کس کو اختلاف میں نہیں دیکھنا چاہتا، جھگڑوں میں دیکھنا نہیں چاہتا. کبھی چاند کے جھگڑے، کبھی سورج کے جھگڑے، کبھی جھگڑوں میں مومن کو دیکھنا نہیں چاہتا. ان جھگڑوں میں حاضر نہ ہونا تو متقی و پرہیزگار ہو. تو عزیزان گرامی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت کرو، اطاعت کرو، اپنی جائز غیر جائز خواہشات کو تاب پر رکھو، تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سننے میں اچھا لگتا ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے پریکٹیکل. کیسے؟ پروردگار نے کہا کہ یہ روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم مقام تقویٰ تک پہنچ جاؤ. کاش توجہ ہوا، تاکہ تم مقام تقویٰ تک پہنچ جاؤ. ایک میرے پروردگار یہ روزہ مقام تقویٰ تک کیسے پہنچاتا ہے، سن لے. بس میں اپنی منزل میں آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی، اللہ کی طرف سے واجب کردہ تمام عبادتوں میں روزے کو ایک امتیاز حاصل ہے، ایک خصوصیت حاصل ہے. اور جانتے ہو خصوصیت کیا ہے؟ روزے کے علاوہ جتنی بھی
ریا کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ لوگ کہیں کہ صاحب یہ بڑے نمازی ہیں، میں مسجد میں پہلی صف میں دکھائی دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بڑا نماز پڑھنے والا، بڑے سجدے کرنے والا۔ ہو سکتا ہے میں حج پہ ہر سال جاؤں تاکہ لوگ مجھے حج، اور سب سے زیادہ مظلوم جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی حج ہے۔ جیسے کوئی کہہ کے آتا ہے تو ٹائٹل مل جاتا ہے کہ صاحب یہ حاجی ہے، حالانکہ پروردگار کہتا ہے کہ عبادتیں میرے لیے ہوں، اپنے نام و نمود کے لیے نہ ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تمام عبادتیں ایک طرف، ہو سکتا ہے کوئی زکوٰۃ اس لیے نکالتا ہو تاکہ لوگ اس کے قصیدے پڑھے کے ساتھ بڑا خرچ کر دیں، خمس اس لیے دیتا ہو تاکہ مولوی رابی میں اس کا قصیدہ پڑھا جائے کہ صاحب خمس کے بڑے پابند ہیں، بڑا پیسہ نکالتے ہیں۔ ساری عبادتیں ایک طرف سوائے اس روزے کے کہ جس کو پروردگار نے فرض کیا ہے۔ روزہ اکیلی ایسی عبادت ہے جس میں ریا کا شائبہ نہیں پایا جاتا۔ دیکھیں میں یہ دعویٰ بھی کر رہا ہوں اور دلیل بھی دوں گا، اکیلا روزہ ایسا ہے جسے دکھانے کے لیے نہیں رکھا جاتا، جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب سحر کے وقت روزہ دار ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ تو کھانے پر ہوتا ہے اور نوالہ منہ تک آتا ہے، مگر لگاتار نگاہیں گھڑی پر رہتی ہیں۔ کہتا ہے کہ صاحب سحر تمام ہو رہا ہے 3:45 کے اوپر، پوری کوشش یہ ہوگی کہ یہ کھانا 3:43 اور 3:44 پر تمام ہو جائے، جبکہ اگر یہ 3:46 تک کھاتا رہے تو کون دیکھنے والا ہے؟ یہ 3:47 تک کھاتا رہے اور بعد میں کہے کہ روزے سے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ اب بعد کا وقت آتا ہے، چائے بار بار دے رہا ہے، 6:18 پر روزہ کھولا جائے گا۔ بھائی کم سے کم علی والوں کا طریقہ یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے 18 سے 28 کو 8 نہ ہونے کا، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو مکروہ نہیں ہوتا نا، تو پیٹ میں کھل جاتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 18 چارٹ میں لے کر آیا ہے 20 ہو جائے کہ کہیں لکھنے والے نے غلطی نہ کی ہو۔ حالانکہ اگر یہ چاہے تو گھر میں چھپ کر 6:15 پر بھی کھا لے تو کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ عزیزو سحر کے وقت اکیلے پروردگار کے درمیان بار بار گھڑی دیکھتا ہے، افطار کے وقت کوئی نہیں ہوتا، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، ظہر کے وقت نماز پڑھنے آیا پانی کو اٹھاتا ہے، منہ کے اندر لے جاتا ہے، اگر گھونٹ لے تو کون دیکھنے والا ہے؟ مگر یہ پانی دوبارہ باہر پھینکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اکیلی ایسی عبادت ہے کہ پروردگار نے اپنے بندے پر فرض کی تو اس میں ریا کا شائبہ ہے۔ اب اس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا کہ بات نہیں ہے تو روزہ ہے، تو یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ دکھانا چاہے گا تو ساتھ میں کھائے گا، باہر آ کے کہہ دے گا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن اگر وہ روزے دار ہے تو یہ اللہ کے پروردگار نے کہا کہ دیکھو جب تم 12 مہینوں میں ایک پورے مہینے 30 دن لگاتار 17 گھنٹے میرے لیے ان تمام چیزوں سے اجتناب کر سکتے ہو کہ جو حرام نہیں ہے، 11 دنوں میں جو بھی کھانا کھاتے رہے بڑا حرام ہے، پانی پیتے رہے کوئی منع کرنے والا ہے، اپنے جن سے خواہشات کو نبھاتے رہے کون منع کرنے والا؟ کوئی منع کرنے والا نہیں۔ پروردگار نے کہا کہ جب تم ماہ رمضان میں 15-16 گھنٹے میرے لیے اپنے جائز عمل کو طاق پر رکھ سکتے ہو تو 11 مہینے غیر جائز عمل کو طاق پر رکھنا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ ماہ رمضان میں جائز چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں، کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، مگر چونکہ اللہ نے کہہ دیا لہذا نہیں کھاتے نہیں پیتے، تو اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو پھر پوری زندگی میں غیر جائز چیزوں کو چھوڑنا کون سا بڑا کام ہے اور کون سا مشکل کا کام ہے؟ بلکہ کسی عارف کا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت جانا مشکل ہے، جہنم جانا آسان ہے، جبکہ میری نگاہ میں جنت جانا آسان ہے، جہنم جانا بڑا آسان کام ہے۔ جہنم جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جہنم جانے کے لیے غیبتیں کرنی پڑتی ہیں، جہنم جانے کے لیے الزام لگانے پڑتے ہیں، جہنم جانے کے لیے فتنہ برپا کرنا پڑتا ہے، جہنم جانے کے لیے حقوق کھانے پڑتے ہیں، جہنم جانے کے لیے وقت کھانے پڑتے ہیں۔ صلوات بھیجے پر محمد اتنے بڑے کام کریں گے تب جہنم جائیں۔ جنت تو پروردگار نے کہا کہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے، جس سرشت پر تمہیں پیدا کیا ہے اسی سرشت پر زندگی گزارو، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا، جنت کے دروازے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ عزیزان گرامی ماہ مبارک رمضان سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اور تقوی کی تعریف کیا ہے کہ جب جہاں اللہ حاضر دیکھنا چاہتا ہے وہاں غائب نہ ہونا۔ باپ کے مزاج کی بات پیش کروں، جہاں حاضر دیکھنا چاہتا ہے وہاں غائب نہ ہونا۔ تو اب جو جتنا وہاں حاضر رہے جہاں پروردگار چاہتا ہے اس کا تقوی اتنا ہی بلند ہوگا، اور جو جہاں سے اتنا غائب دکھے جہاں اللہ حاضر دیکھنا چاہتا ہے وہ اتنا غیر ایمان اور بے ایمان نظر آئے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات کو امیر المومنین اور امام المتقین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جنگ احد میں
ہزاروں مرتبہ داستان آپ نے سنی ہے. کچھ بھی نہیں پوچھا سوائے اس کے کہ یا علی جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ اکفر بعد ایمان یا رسول اللہ، کیا ایمان لانے کے بعد میں کافر ہوتا تھا؟ کیا ایمان لانے کا کہانی پیغمبر اسلام کا یہ وسیع یہ بیان کر رہا ہے اور پیغمبر کے ثبوت کی مہر لگا رہی ہے کہ کل تک تو پیغمبر کے ساتھ میں ہوں گے مومن، ہوں گے مسلمان، ہوں گے متقی، لیکن جیسے ہی پیغمبر کو چھوڑ کر جائیں گے ایمان کے بعد کفر اختیار کریں گے. اور اب اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ دیکھیں غیر مومن ہونا اور بات ہے، غیر مسلم ہونا اور بات ہے کہ کوئی اسلام ہی نہیں لایا، کوئی ایمان ہی نہیں لایا، لیکن ایمان لانے کے بعد اسلام لانے کے بعد پلٹ جانا یہ بڑا سخت منزل ہے. جانتے ہیں کتنی سخت منزل ہے؟ اتنی سخت منزل ہے کہ پروردگار جب ولایت کا تذکرہ کرتا ہے تو ایک طرف اپنی ولایت رکھتا ہے اور دوسری طرف شیطان کی ولایت. پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی میں بار بار پیش کرتا ہوں، پروردگار دو ولایتوں کا وہاں تذکرہ کرتا ہے. اپنی ولایت کی خاصیت کیا بتاتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان کا ولی بنتا ہے جو اندھیروں سے اجالوں میں آتے ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن کفار کے ولی اور ان کے اولیاء وہ طاغوت ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ نور میں بیٹھے ہوئے افراد کو جہنم کی جانب لے کر جائیں گے. یعنی ایسے افراد جو مولا کائنات کی زبان کے مطابق پیغمبر اسلام کے ثبوت کے مطابق پیغمبر کو جنگ اور میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے اولیاء شیطان ہو جاتے ہیں. اور جب ان کے اولیاء شیطان ہو جائے تو پھر علی کی ولایت ان کو کہاں نصیب ہوگی؟ پھر ولایت علی ان کو کہاں نصیب ہوگی؟ عزیزان گرامی لہذا کم از کم ہم چاہنے والوں کا یہ فرض ہے دنیا تقویٰ حاصل کرے یا نہ کرے، دنیا ایمان کی وادی میں داخل ہو یا نہ ہو، کم از کم ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم مقام تقویٰ تک بھی پہنچے، مقام ایمان تک بھی پہنچے. اس لیے کہ ہم خود 5 مرتبہ محراب میں اور 3 مرتبہ لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کرتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی ہر ایک کا امیر نہیں ہوتا، علی صرف مومن کا امیر ہے اور متقی کا امام. یعنی اگر یہ حقیقت میں ہم چاہتے ہیں کہ علی کی امامت کا فائدہ ہم تک پہنچے تو ہمیں متقی ہر ایک کی امامت قبول نہیں کرتا، علی صرف متقی کا امام ہوتا ہے. لہذا جنگرامی پروردگار نے کہا کہ دیکھو جب یہ موت کا ذائقہ چکھائے گا سننا ہی نہیں تو جاؤں تمہیں آنا ہوگا، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں آنا ہوگا. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جہاں جہاں پروردگار نے حیات بعد موت کا تذکرہ کیا وہاں یہ نہیں کہا کہ تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سامنے جانا ہوگا. لفظ ترجعون کا استعمال ہوا ہے، کاش توجہ ہوا. رجعت کا لفظ استعمال ہوا. جانتے ہیں دونوں میں فرق ہے؟ جانا اور ہے، پلٹنا اور ہے. لیکن جانا اور ہے، پلٹنا اور. پروردگار کہتا ہے کہ جب موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا تو تم اللہ کے پاس آؤ گے نہیں بلکہ پلٹائے جاؤ گے. کیا فرق ہے؟ ملازمت میں برابر کے بھائیوں کو کلیئر کروں، اہل علم اس سے بہتر جانتے ہیں. رات میں 1 بجے دروازے پر کسی نے ہاتھ مارا اور اس کو کہتے ہیں کوئی بات، یعنی دروازے کو کھٹکھٹایا گیا. باہر نکلا تو میرا دوست جو روزانہ مجھ سے کئی مرتبہ دن میں ملاقات کرتا ہے رات کے 1 بجے میرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. میں نے کہا صاحب ابھی تو عشاء میں ملاقات ہوئی تھی، رات میں اس وقت آنے کا سبب کیا ہے، کس لیے حاضر ہوا؟ اس نے کہا مولانا معاملہ یہ ہے کہ نماز صبح میں آپ سے ملاقات نہیں ہوگی تو میں نے سوچا ملاقات کر لوں. میں نے کہا کیوں، کیا مسئلہ ہوا؟ بولے وہ میں اصل میں رات میں 2:30 بجے والی ٹرین سے ممبئی پلٹ رہا ہوں. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم ممبئی کیسے پلٹ سکتے ہو؟ اس نے کہا کیوں مولانا کوئی منع ہے کیا؟ پولیس نے منع کیا، سرکار نے منع کیا؟ میں نے کہا نہیں منع نہیں کیا، تم ممبئی کیسے پلٹ سکتے ہو؟ اس نے ٹکٹ نکالا، کہا صاحب دیکھیے 2:30 بجے کا ٹکٹ ہے اور میں ممبئی جا رہا ہوں. ہم نے کہا اب صحیح ہے، تم یہ کہو کہ تم ممبئی جا رہے ہو، تم ممبئی پلٹ نہیں سکتے اس لیے کہ تمہارے باپ لکھنؤ کے رہنے والے، تمہاری زندگی لکھنؤ میں گزر گئی، تمہارے آبا و اجداد نے کبھی ممبئی نہیں دیکھی تو تم ممبئی پلٹ کیسے سکتے ہو؟ تم جا رہے ہو. لیکن اگر واقعی معنی میں کوئی 40 برس پہلے بھی آیا ہوگا ممبئی سے لکھنؤ یا بہرائچ اور 40-50 برس کے بعد وہ آپ سے کہے کہ صاحب اب میں ممبئی پلٹ رہا ہوں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ جہاں کا تھا وہاں جا رہا ہے. پروردگار نے کہا کہ مرنے کے بعد تم ہمارے پاس آؤ گے نہیں، تمہیں پلٹنا ہوگا، اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سے کہواتے ہیں اللہ کے لیے ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے. اب پروردگار کہتے ہیں جب پلٹو گے تو انعام کا دن ہوگا، یہ عذاب کا دن ہوگا. انعام ان کو ملے گا لنبوئنہم من الجنۃ غرفا. اور ایک ظریف نکتہ ہے اس آیت میں جس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا. پروردگار کہہ رہا ہے جب پلٹو گے تو ایمان عمل صالح کے ساتھ آؤ گے تو لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، جنت کا ایک محل دے دے گا. یہ کون سی بات ہے؟ ہمارا بنیادی عقیدہ تو یہ ہے کہ انسان مرتا ہے، صحبتیں برداشت
کرتا ہے, مشکلیں اٹھاتا ہے, پھر قبر میں جاتا ہے, سختیاں ہوتی ہیں, برزخ کا سفر ہوتا ہے, پھر میدان محشر میں اٹھایا جائے گا, 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا, ہر جگہ 1,000 سال اس سے سوالات کیے جائیں گے, پھر اس کو صراط پر گزارا جائے گا, پھر میزان پر اعمال نامہ رکھا جائے گا, وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اعمال نامہ سنگین ہوگا تو جنت میں جائے گا, اعمال نامہ خفیف ہوگا تو جہنم میں جائے گا. اے میرے پروردگار, انسان کے جنت جانے کا راستہ تو بڑا لمبا ہے جو تمہیں بتایا کہ انسان مرتا ہے, پھر برزخ میں جاتا ہے, پھر محشر کی سختیاں, پھر میزان اور صراط, اور یہاں تو کہہ رہا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لن نبوئنہم من الجنۃ غرفا, جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آتا ہے اس کو فوراً جنت کا مقام دے دیا جاتا ہے. یہ دونوں میں تضاد نہیں ہو رہا, ایک طرف کہہ رہا ہے کہ صاحب انتظار کرنا ہوگا, برزخ کا سفر ہوگا, دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ادھر پلٹ کیا ہوگا تو مقام دے. یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس کا جواب مجھے ملا تفسیر موضوعی میں. خدا کا شکریہ ہے کہ پچھلے 50 برس میں علماء تشیع نے, مفسرین نے ایک بہترین کام کیا, اور وہ کام کیا ہے کہ جب وہ تفسیر لکھتے ہیں, پہلے تفسیر لکھی جاتی تھی تفسیر ترتیبی, ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں. تفسیر ترتیبی یہ ہوتی تھی کہ کوئی مفسر تفسیر لکھتا تھا, الحمد سے شروع کی اس نے, ایک ایک سورہ ایک ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے والناس پر جا کر اس نے تمام کر دی. مگر ادھر 50 برس میں ہمارے علماء اور مفسرین نے کیا کیا, ایسا جب وہ تفسیر لکھ لیتے ہیں تو پھر دوسرا ایک بڑا کام کرتے ہیں, اور وہ کام یہ ہوتا ہے کہ اسی تفسیر کو تفسیر موضوعی کے نام سے دوبارہ چھپواتے ہیں. یہ کیا ہے کہ صاحب وہ قرآن کریم میں جتنے بھی ٹاپک ہیں, جس ٹاپک کے بعد قرآن کریم میں ہر موضوع کے اعتبار سے جس سورے میں جہاں پر جو آیت ہے, ترتیب کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے, کہ جس سورے میں جس آیت میں اس ٹاپک کا تذکرہ ہے اس کو نکالتے ہیں اور ایک زیر مجموعہ میں لا کر جمع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر توحید کی بحث ہے تو سورہ حمد و قل هو اللہ نہیں, بلکہ توحید جہاں جہاں ذکر ہوئی ہے ساری آیتوں کو ایک جگہ لا کر جمع کر دیتے ہیں. عدالت کا تذکرہ, نبوت کا تذکرہ, اخلاق کا تذکرہ, یہ بہت بہترین کام ہوا ہم جیسوں کے لیے. ایک ہی وقت میں آپ کو ایک موضوع پر تصاحب دیکھ رہی ہے, فوراً نکل کر سامنے آ جاتی ہے. عزیزان گرامی, جب یہ آپ تفسیر موضوعی پڑھیں گے تو بڑے دلچسپ موضوعات ہیں. ایک موضوع ہے مکالمے کا قرآن کریم میں, جو انسان پڑھتے ہوئے سرسری نکالے چلا جاتا ہے اور خیال بھی نہیں کرتا. مکالمہ ہے, مکالمہ. غور فرمائیں عزیزان گرامی, پروردگار کہتا ہے کہ جب قیامت میں سارا فیصلہ ہو جائے گا, جنت والے جنت چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, تو اب 3 طرح کے مکالمے ہیں قرآن کریم میں. یہ مکالمے باتیں, گفتگو ہے. کیا گفتگو کا؟ ایک گفتگو وہ ہے جو جنت والے جہنمیوں سے کریں گے. تو بیان کیا ہوگا کہ صاحب جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے, یہ اوپر سے جھانک کے دیکھیں گے, وہ عذاب میں مبتلا ہیں, تو ان سے سوال کریں گے بھائی تم جہنم میں کیسے پڑے ہوئے ہو؟ تو پھر وہ بتائیں گے ہم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, اس لیے جہنم میں. تو جنت والا ایک مکالمہ جہنمی سے کرتا ہوا دکھائی دے گا. دوسرا مکالمہ وہ ہے جو جہنمی سے کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ ساری آیتیں ہیں. ایک جہنمی دوسرے سے پوچھے گا صاحب تم کس کیس میں آئے ہو؟ وہ بتائے گا کہ صاحب یہ کرتے تھے, اس کیس میں آئے. وہ کہے گا صاحب تمہاری سزا یہ اس طرح کی کیوں ہے؟ وہ بتائے گا صاحب میری سزا اس طرح کی ہے. اچھا, اس مکالمے میں ایک بڑی خراب, اللہ اکبر, ایک خراب تو نہیں کہہ سکتا, ایک بڑی خطرناک گفتگو بھی ہے. اور وہ گفتگو کون سی ہے کہ جب سب کچھ نپٹ جائے گا, شفاعت بھی ختم ہو جائے گی. شفاعت کا دروازہ بہت بڑا. لوگ سوچتے ہیں کہ صرف کچھ چند افراد ہیں جو شفاعت کریں گے. نہیں, 1,24,000 انبیاء شفاعت کریں گے, فرشتے شفاعت کریں گے, 4 معصومین شفاعت کریں گے, شہدائے کربلا, شہدائے احد, یہ سب شفاعت کریں گے, مومنین شفاعت کریں گے. آپ کے گھر میں رکھا ہوا قرآن شفاعت کرے گا. آپ اسے اٹھا کر دیکھیں تو ماہ رمضان کے بعد اس کی گھر صاف تو کرے, وہ قرآن بھی شفاعت کرے گا. آپ کے محلے کی مسجد شفاعت کرے گی, آپ کے محلے کا عالم شفاعت کرے گا. بہت بڑا دروازہ ہے شفاعت کا. بہت اکا دکا ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے ابد کے لیے, ورنہ زیادہ تر بھی شفاعت ہو جائے گی اپنے شرائط کے مطابق. تو یہ سب ہو جائے گا, شفاعتیں ختم ہو جائیں گی, جہنم والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو اچانک قرآن کا ایک موضوع یہ ہے کہ جہنم کے گوشے سے چیخ اٹھے گی, ایک وہ تیز آواز بلند ہوگی, ایک پروردگار فریاد فریاد فریاد. آواز ہے کہ کوئی فریاد کام آنے والی نہیں. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. جتنا رحم دکھا سکتا تھا سب دکھا دیا, جتنا اختیار دے سکتا تھا. اللہ اکبر, کسی دن موقع ہو تو میں شفاعت آپ کے سامنے پیش کروں کہ پروردگار کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, کتنا رحیم ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اس گوشے کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا کہ اس کی رحمانیت کے تقاضے کیا کیا ہیں اس دن جس دن وہ فیصلہ کرنے والا تھا, جس دن وہ فیصلہ کرنے والا. پروردگار کہے گا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا, اب تمہیں اسی جہنم میں رہنا ہے. جانتے ہیں آواز کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ پروردگار مجھے معلوم ہے کہ آپ میرا ٹھکانہ بدل نہیں سکتا, میں جنت نہیں جا سکتا, لیکن بس اتنی سی درخواست ہے, اتنا سا کرم کر دے کہ میری بیرک چینج کر دے. دیکھیں میں آپ کی زبان میں بیان کروں تو زیادہ واضح ہو. اے میرے پروردگار بس اتنا رحم کر دے, میری بیرک بدل دے, میرا کمرہ بدل دے, جہاں تم نے رکھا ہے وہاں نہ رکھ. اللہ اکبر. جواب آئے گا کہ صاحب تم اپنی بیرک کو چینج کروانا چاہتے ہو, اپنا کمرہ کیوں بدلنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ پروردگار
کہ कौन कौन सी सजाएं मिलने वाली हैं। उसने कहा सारे अजाब एक तरफ, मगर तुझे मालूम है कि जो मेरे बराबर वाली बैरक में जिसको तूने भेजा है, इसके बदन से ऐसी बदबू उठती है, अल्लाह अकबर, ऐसा तअफ़्फ़ुन है कि सारा अजाब एक तरफ और इसके जरिए आने वाली वो बदबू एक तरफ। किसकी बुनियाद पर मैं चाहता हूं मेरी बैरक को चेंज कर दिया जाए। तो अहले महशर कहेंगे कि ये कौन है कि जिसकी बदबू से अहले जहन्नम परेशान है। तो अब जो देखा जाएगा तो मालूम ये होगा कि ये वो आलिम है कि जो दूसरों को अल्लाह का रास्ता दिखाता था मगर खुद राह खुदा से फरार था। अहले जहन्नम जिससे निजात चाहेंगे वो आलिम होगा कि जो दूसरों को राह खुदा पर ला रहा है, खुद राह शैतान पर है। इसलिए कभी भी आप तासुब से काम ना लिया करिए कि साहब खुद कह रहे हैं, खुद तो करते नहीं, हमको समझाने दीजिए कि आपके फायदे के लिए। वो नहीं करते, हम अपना हिसाब देंगे, वो अपना मामला तय करेंगे। भाई अगर खुदा न करे कोई कैंसर का मरीज हो और वो आपसे कहे कि साहब ये गलती ना करना, ये गलती ना करना वरना कैंसर हो जाएगा, तो कोई अक्लमंद ये थोड़ी कहेगा कि साहब अपने को देखो, अपने को बचा लेते, बल्कि कहेगा नहीं इनको तजुर्बा ज्यादा है लिहाजा इस पर अमल करना जरूरी है। तो आज ये जो मुकालमा होगा जहन्नमियों का जहन्नमियों का, जन्नतियों का जन्नतियों का, जन्नत का जहन्नम से, तो वो मुकालमा एक जो जन्नत वाले आपस में बैठकर गपशप करेंगे। सर यहाँ नहीं होता रात को 2 बजे तक कभी तो बैठे हुए बातें कर रहे हैं, करेंगे। जब जन्नत जहन्नम तकसीम होगी तो जन्नत का एक मुकालमा है। एक जन्नती दूसरे जन्नती से बातें कर रहा है। क्या नाम मैं रख लेता हूँ, एक ज़ैद और एक अम्र। अरबी लुगत में और अरबी ग्रामर में ये 2 नाम बड़े मशहूर हैं, एक ज़ैद और एक अम्र। ज़ैद से मुराद मौलाए कायनात और अम्र से मुराद वो जो हमेशा उनके मुकाबले पर आया। मिसाल के तौर पर तो ये 2 हैं जन्नती, मतलब इनको नहीं कह सकता कि ये वो हैं। ये 2 जन्नती आपस में बातें कर रहे हैं। तो ज़ैद कहता है मिसाल के तौर पर किसी दूसरे से कि भाई देखो खुदा का शुक्र है कि आगे जन्नत में बेहतरीन मकान मिल गया, बेहतरीन महल मिल गया, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी तकलीफें उठाई। दुनिया में कभी भूख, कभी प्यास, कभी फाका, कभी गुर्बत, कभी बेलबासी, कभी बेमकान, कभी गालियाँ खाई, कभी क्या क्या नहीं उठाना पड़ा दुनिया में। चलो दुनिया तक होता तो ठीक था, पर उसके बाद बरज़ख का सफर और फिर क़यामत का वो मंज़र जहाँ 50,000 साल तक मायूसी के आलम में खड़े हुए, उरियाँ बरहना नंगे बगैर कफन के खड़े रहे, सूरज समाने से माया गायब हो गया, अंधेरे का आलम, बड़ी तकलीफें उठाई, मगर खुदा का शुक्र है कि आज ये मकान मिल गया जन्नत का। तो ये दूसरा सुनेगा ये सारी दास्तान कहेगा कैसी बातें कर रहे हो, क्या क्या कह रहे हो, ना शुक्रिया अदा कर रहे हो, ना कैसी ना शुक्री का साहब तुम कह रहे हो इतनी सब्जियां, मैंने तो कोई सब्जी नहीं उठाई। हाँ दुनिया की सब्जियां अपनी जगह थी, मगर इधर मेरी आंखें बंद हुई और उधर अल्लाह ने मुझे ये मकान दे दिया। मैंने तो ना मज़हब कोई सख्त सफर देखा, ना मैंने उस मैदान महशर की सोबतों को बर्दाश्त किया, ना मैंने मीज़ान, मैं सुनता जरूर था मौलवियों से कि ये सब होता है, मगर ना मैंने मीज़ान देखा, ना सिरात देखा, ना ये देखा, ना देखा, आंखें बंद हुई और जन्नत मिलाकर खड़ा कर दिया गया। ये पहले वाले को बड़ा दिया कुरान का मुकालमा, इसको बड़ा ताज्जुब होगा कि ये कैसी बातें करते हो, जन्नत में आने के लिए इतने पापड़ बेले और तुम तारों के साथ वही आ गए, ये कैसे हो सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है क्या माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह को झूठ बोल रहा है? अगर वो झूठा होता तो जन्नत तक नहीं पहुंचता। तो अगर झूठ नहीं बोल रहा है तो फिर ये क्या कह रहा है कि साहब मैंने कुछ नहीं देखा, इसका मुझे हर कुरान में तो नजर नहीं आया, तजुर्बे में नजर आया। और ये नजर आया कि साहब एक रोज मैं नमाज पढ़ाता हूँ, 2 लगे में लखनऊ में बहुत से लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो मेरे चाहने वाले जो रोजाना नमाज पढ़ते थे, एक दिन मेरे पास आए नमाज इशा के बाद, बोले मौलाना कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ 4 दिन के लिए और वापस आऊंगा इंशाल्लाह, दुआ करिएगा बाखैरियत पहुंचूं और बाआफियत वापस आ जाऊं। वो गए और 4 दिन के बाद वापस आए मुलाकात करने के लिए, बोले मौलाना मैं दिल्ली गया, आपके लिए बहुत से गिफ्ट लेकर आया हूँ। जिस शहर की जो चीज भी मशहूर थी मैंने वहां से थोड़ी अपने लिए खरीदी है और थोड़ी आपके लिए, ये देखिए मैं आपके लिए बहुत सी चीजें लेकर आ गया। मैंने शुक्रिया अदा किया, बात तमाम हो गई। सारे जितने भी तोहफे तहफ लेकर आए तो मैंने अपने घर में जमा किए। 1 महीने के बाद दरबार से मुझे दिल्ली जाना पड़ा। और जब मैं दिल्ली गया तो मैंने उनसे बताया कि साहब मेरे लिए आप दुआ करिएगा, मैं जा रहा हूँ, मैं बाखैरियत जाऊँ और बाआफियत वापस आ जाऊँ। मैं गया और वापस आ गया। जब वापस आया नमाज मगरिब पढ़ाने के लिए, नमाज मगरिब तमाम हुई, इशा तमाम हुई, तो ये खड़े हुए मुस्कुरा रहे। हमने कहा मुस्कुरा क्यों रहा? बोले मौलाना मैं आपके लिए बहुत गिफ्ट लेकर आया था, आप भी कुछ लाए या नहीं लाए? हमने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, हम मुल्कियों की लुगत में सिर्फ टेकन है, गिवन नहीं है, ये एक तरफा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ हम लोग लेते हैं, देते नहीं, दुआ देते तुमको। बोले मौलाना ये तो अच्छी बात नहीं है, इतने शहरों में आपका जाना हुआ, मैं तो इंतजार कर रहा था कि कुछ तो लेकर आएंगे, कुछ भी ले आते। अरे अलीगढ़ का है ताला खरीदना से वही गिफ्ट हो जाता। मैंने कहा मैं ले तो आता, मगर माजरा ये है कि मैं जब गया तो ना मुझे अलीगढ़ नजर आया ना कानपुर नजर आया। बोले मौलाना ये कौन सी बात है, मथुरा के पेड़े इतने मशहूर हैं, वही उठा लाते हैं। मैंने कहा मैं
کا مولانا کچھ دینا ہے نہیں دینا ہے وہ اپنی جگہ، مگر کم از کم جھوٹ تو نہ بولیے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ اس روٹ سے نہیں گئے ہوں گے تو مراد آباد والے روٹ سے گئے ہوں گے تو مراد آبادی بریانی بھی آتے، اصلی والی کھا لیتے. لکھنؤ میں تو نقلی بک رہی ہے وہی لیتے. میں نے کہا میں کیا بتاؤں، نہ مراد آباد پڑھا نہ علی گڑھ پڑھا. بولے مولانا اب اس کے بعد کچھ نہ کہیے گا ورنہ آپ کی عدالت ثابت ہو جائے گی. یہ کیسے ممکن ہے کہ دو روٹ ہیں آپ کہنے کے ساتھ نہ یہ شہر پڑے اور نہ یہ شہر. میں نے کہا خدا کی قسم نہ مراد آباد نہ بریلی نہ شاہجہاں پور اور نہ ہاتھرس نہ ایٹا اور نہ آگرہ کچھ بھی نہیں پڑا. بولے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کہتے؟ اللہ اکبر، کیسے کہتے؟ میں نے کہا جانا کیا تھا، جب میں نے قصد کیا میں نے گاڑی پہ بیٹھا موسی ایئرپورٹ پر بیٹھا پہنچا جہاز میں سوار ہوا 45 منٹ کے بعد دہلی پہنچ گیا. بولے مولانا بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، کچھ نہیں پڑا. پڑھا تو سب کچھ ہوگا، آپ کو ضرور سے گئے ہیں نا. آگرہ بھی پڑھا ہوگا، ہاتھرس بھی پڑھا ہوگا، متھرا بھی پڑھا ہوگا، مگر آپ کے جانے کی اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہوا کہ کب کیا آیا کب چلا گیا. جیسے معاملہ دنیا میں جانے کا ہوتا ہے جنت میں جانے والوں کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کچھ کے اعمال اتنے سری و سیر ہوتے ہیں کہ ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں جنم ہوئے اللہ ہو میرا جنت جوابا صلوات میرے دل مگر اعمال میں اتنی صورت ہوتی ہے، اعمال میں اتنی تیزی ہوتی ہے کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ کب سختیاں آئیں کب برے. آج قرآن میں کہا کہ کب اس پورے سراغ پر تو کچھ لوگ ایسے گزر جائیں گے جیسے ابر کی برف گزر جاتی ہو، جیسے بجلی گزر جاتی ہو. اور کسی پورے سراغ کے اوپر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو 3,000 سال تک حساب دیتے رہے. مولا کہنا دیا جیسے 3,000 سال تک اس پورے سراغ کے اوپر کھڑے ہوئے حساب دیتے رہیں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو برف کی مانند گزر جائیں. تو دلوں فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کون سا عمل کریں، کون سی زندگی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی، صبر اور توکل والی زندگی جہاں پروردگار کہتا ہے کوئی انتظار نہیں. اب اگر کوئی اپنے ایمان اور عمل اور صبر اور توکل کے آخری مقام پر پہنچ جائے تو ملتا تو اس کو بھی فوراً ہی ہے، مگر انداز یہ ہوتا ہے کہ بس اختیار بھی اسی کو دے دیا جاتا ہے. بس آواز آتی ہے نفس مطمئنہ پلٹ ہاتھ میں پروردگار کی طرف جنت بھی آتی ہے بندے کی. سلام ہے جنت تیرے حوالے ہے. اور اس لیے سرکار سید الشہداء شب عاشور ظہر کو سمجھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تمہارے اور جنت کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے کہ یہ تلوار تمہاری گردن پر پڑے اور کام تمام ہو جائے. ادھر صاحب یہ کوثر تمہارے انتظار میں. اللہ اکبر. عزیز و جس مرحوم کے سارے سواب کی مجلس ہے اس کے خصلت، اس کی عادت، اس کے ادوار، اس کی فطرت، اس کی سرشت مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. امام حسین کا شہدائی، پروردگار کا نیک بندہ، لوگوں کے کام آنے والا، یہ بہت بڑی شے ہے. صرف اللہ نے اپنے حقوق نہیں رکھے بلکہ بندگان خدا کے بھی حقوق رکھے. ہم جس دنیا میں ہم اسپیس میں نہیں ہیں کہ بھائی کسی کو کسی سے کوئی تعلق نہ ہو. ہم عالم ارتباط میں ہیں، ہم رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. اور جب یہ رشتے ہیں تو پھر اس گردن کے اوپر ان رشتوں کے کچھ حقوق ہیں. لہٰذا آپ حضرات گرامی ان دو معاملے میں ختم کر رہا ہوں، ایک اللہ کے حقوق اور ایک بندگان خدا کے حقوق. ان میں جو جتنا آگے چلا گیا اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا گیا، اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا گیا. آخری بات عرض کر رہا ہوں، وگرنہ آپ کبھی غور نہیں معلوم مجھے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ غور اگر کریں تو ائمہ معصومین کی جتنی بھی اولاد ہیں، جتنے بھی بیٹے ہیں، تربیت تو سب کی برابر ہوئی ہے نا. مولا کائنات کے کتنے بیٹے ہیں؟ مشہور ہے نا 18 بیٹے. تو سب کی تربیت مولا مائیں بدلی ہے، صرف تربیت مولا کائنات نے کی ہے. مگر آپ دیکھیں گے کہ ہر امام کی اولاد میں سارے بیٹے برابر نظر نہیں آتے. ہر امام کی جب آپ اولاد اٹھا کر دیکھیں گے ہر بیٹا برابر نظر نہیں آتا. ایک وہ جو امام ہے اس کو تو الگ کر دیا، وہ تو منصوص من اللہ ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے چنا گیا. مگر جو غیر ائمہ ہے ان میں بھی سب برابر. مثال مولا کائنات کے 18 بیٹوں میں آپ حسنین کریمین کو الگ کر دیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے امام بن کر آئے، بچے 16. ان 16 میں جو مقام حضرت عباس کا ہے وہ کسی دوسرے کا نظر نہیں آتا. اس سے زیادہ اور وضاحت نہیں کر سکتا. بہت سے خود حضرت عباس کے 3 سگے بھائی میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، مگر جو مقام حضرت عباس کا ہے وہ مقام دوسروں کو نظر نہیں آتا. میں ایک ایک نام لوں گا، وقت کافی ہو جائے گا. امام ہفتم کی 38 اولاد میں یا 34 بیٹے اور بیٹیوں میں، جن میں 17 بیٹے اور 17 بیٹیاں یا 17 بیٹے اور 19 بیٹیاں، دونوں روایتیں آپ کے سامنے ہیں.
ان میں ایک ہے امام محمد تقی، امام علی رضا، ان کو آپ الگ کر دیجئے. ان 33 میں جو مقام بی بی معصومہ قم کا نظر آتا ہے وہ کسی اور کا نظر نہیں آتا. یہ کیا وجہ ہے؟ جب سارے بھائی ہیں، جب امام کے بیٹے ہیں، تربیت ایک جگہ سے پا رہے ہیں، تو بھئی یہ ان میں درجوں میں اختلاف کیوں ہے؟ جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا اور کھوجنا شروع کیا، گویا پڑھنا شروع کیا، تو میں خود اس نتیجے پر پہنچا کہ معاملہ یہ تھا کہ ہر امام کی اولاد میں جتنے بھی بیٹے اور جتنی بھی بیٹیاں ہوں، ان میں امام کے جانے کے بعد، یعنی والد کے جانے کے بعد، امام حاضر کے سامنے جس نے اپنے آپ کو جتنا جھکا دیا، پروردگار نے اس کو جس نے اپنے آپ کو جتنا جھکایا، پروردگار نے اس کو اتنا بلند کر دیا. اور اس اللہ اکبر تسلیم ہونے کی ادا جو حضرت عباس کے یہاں پائی جاتی ہے، وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، کسی اور میں نہیں پائی جاتی، کسی اور میں نہیں پائی جاتی. حضرت معصومہ قم، حضرت عباس، یہ دو نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 14 معصومین کے بعد اگر درجہ آپ دیکھیں گے تو ان کے برابر کسی کا نظر نہیں آتا. ایک عجیب خاصیت ہے ان دونوں کے اندر. ائمہ کے علاوہ کسی امام زادے میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ اس کا اپنا حرم ہو اور اپنی زیارت ہو. بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. عباس و معصومہ قوم کے علاوہ کوئی بیٹا نظر نہیں آتا، کوئی بیٹی نظر نہیں آتی جس کا اپنا حرم بھی ہو، اپنی زیارت بھی ہو. ہو سکتا ہے حرم ہو تو زیارت ہو. شاہ جلال ہے آپ کے سامنے، حرم ہے ان کا، روزہ ہے، مگر کسی معصوم کا زیارت نامہ نظر نہیں آتا. حضرت زینب سلام اللہ ہمارا وجود قربان ہو جائے، کوئی ان کے برابر نہیں ہے، مگر یہ کہنا پڑتا ہے بی بی کا حرم تو موجود ہے، مگر کسی معصوم کی زبان سے زیارت نامہ حضرت زینب کا بھی فی الحال ہم کو نہیں ملتا، یعنی ہم تک نہیں پہنچا. میں یہ نہیں کہوں گا کسی نے نہیں پڑھا کہ یہ جو حضرت زینب کی آپ زیارت دیکھتے ہیں، وہ زیارت علماء نے آپ کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کی ہے تاکہ ہم جیسے جاہل جب سلام کریں تو ان القاب سے سلام کریں. یہ خاصیت صرف معصومہ قم میں ہے یا حضرت عباس میں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ حضرت علی اکبر کی زیارت ہے، ہاں ہے، مگر حرم الگ سے نہیں ہے. اللہ اکبر. امام حسین کی زری میں آپ کو وہ مقام ملا ہے. سوائے عباس کے بیٹوں میں دوسرا بیٹا نظر نہیں آتا کہ جس کا اپنا حرم ہو اور معصوم سے اپنی زیارت ہو. اور حضرت عباس کی ایک زیارت نہیں ہے، 3 زیارتیں الگ الگ معصوموں سے ہیں، الگ الگ. جانتے ہیں کیوں؟ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب میں خط کر رہا ہوں، آخری منزلوں میں ہوں، نایا صاحب تشریف فرمائیں، یہ ہر سال وہاں محفل کراتے ہیں ماشاءاللہ، اور کتنی مرتبہ یہ کربلا گئے ہوں گے، یہ ابھی گواہی دیں گے. اور آپ تمام حضرات انشاءاللہ گئے، جو نہیں گئے 1 سال کے اندر انشاءاللہ حضرت عباس کے روزے پر جائیں تاکہ دیکھیں جو میں بیان کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جب مولا ششم، میں نام نہیں لیتا کہ وقت زیادہ بول رہا ہوں، مولا ششم جب گئے ہیں کربلا کی زیارت پر، حکومت نے 2 مرتبہ بلایا ہے وہاں. ایک مرتبہ جب گئے تو اپنے شاگرد کو لے کر گئے جس کا نام ہے ابو حمزہ شمالی، جن کی دعا ماہ رمضان میں پڑھتے تو ابو حمزہ شمالی 4تھے امام کے شاگرد ہیں، 5ویں امام کے شاگرد امام ششم کے شاگرد ہیں. جب گئے تو امام علی مقام نے ابو حمزہ شمالی کو آداب زیارت سکھائے. فرمایا جب حسین کے مزار پہ جانا تو یہ کہنا، یہ کرنا، ایسے جانا، یوں ہی داخل نہ ہو جانا، بلکہ جب حسین کا مزار نظر آئے، حسین کی قبر نظر آئے، گویا حسین کا گنبد نظر آئے، جہاں سے نظر آئے وہیں پر کھڑے ہو کر کہنا، 7 مرتبہ کہنا، لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے ہم حاضر. 7 مرتبہ کہنا، اس لیے کہ کربلا میں حسین نے 3 مرتبہ تمہیں بلایا تھا اور کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو نصرت کرے تو تم بیان کرنا، لبیک یا داعی اللہ، میں حاضر ہو گیا. پھر امام نے فرمایا لیکن ابو حمزہ، جب ہمارے چچا، اللہ اکبر، جب ہمارے چچا عباس کا مزار نظر آ جائے اور ان کی آثار قبر نمودار ہو جائیں تو یوں ہی ان کی قبر میں داخل نہ ہو جانا، بلکہ جہاں سے بھی وہ آثار قبر نظر آئیں گے وہیں ٹھہر کر کہنا، سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وسلام انبیاء المرسلین والطیبات الزاکیات والشہداء والصالحین. تم وہیں پر کھڑے ہو کر عباس سے کہنا، عباس تم پر اللہ کا سلام ہو، تم پر اللہ کے رسولوں کا سلام ہو، تم پر اللہ کے فرشتوں کا سلام ہو، تم پر شہداء اور صالحین کا سلام ہو، تم پر عام مومنوں کا سلام ہو. عزیزو ابراہیم وہ ہے جس پر صرف اللہ سلام کرتا ہے، موسیٰ وہ ہے جس پر صرف اللہ سلام کرتا ہے، عباس وہ ہے کہ حجت خدا اپنی زبان سے 7 مرتبہ صلوات پڑھ کر کہتا ہے. کیوں صلوات پڑھی جا رہی ہے؟ کہ پھر کہنا اشہدو لگا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. اے عباس میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اپنے زمانے کے امام کے سامنے
جس معصوم نے کے سامنے جس بھائی یا بہن نے اپنے آپ کو جتنا کم کر دیا پروردگار نے اس کے درجے کو اتنا بلند کر دیا. یہ حضرت عباس ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے تھے بلکہ بندگان خدا کے حقوق ادا کر رہے تھے. کس طرح سے کہ جو کمانڈر ان چیف ہو اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا کام ہے پانی پلانا. اب غور کریں, ہم سن کے نکل جاتے ہیں. کوئی آپ کے شہر کا IPS اور IAS ہو اور وہ آئے صاحب کہ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں, کیا کام آ سکتا ہوں, اور آپ کہتے ہیں کہ سامنے آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے, وہاں پر پانی پلایا جاتا ہے, آپ سبھی لے کے کھڑے ہو جائیے گا, پانی پلائیے گا, پلا لے گا امام حسین کے نام پر. مگر ایک مرتبہ سوچے گا ضرور کہ صاحب جو میرا کام تھا اس سے وہ کام نہیں لیا گیا, مجھ سے پانی پلوا رہے ہیں, یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا. مگر خدا کی قسم جیسے ہی حضرت عباس نے کہا میں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں, کہا مرنے کی اجازت نہیں ہے, پہلے بچوں کو پانی پلا دو, بچوں کو پانی پلا دو. اللہ اکبر. میدان کربلا میں حسین کے لیے کئی امتحان ہیں, پوری زندگی امام حسین کے امتحان, اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی امتحان ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے امتحانات کا ایک کمال ہے, اور وہ کمال یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر امتحانات آتے ہیں اور آزمائش آتی ہے تو ہمارا چہرہ بدلنے لگتا ہے, ہمارا طریقہ بدلنے لگتا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, ذرا سی تکلیف ہوتی ہے اللہ سے شکایت کرتے ہیں, پروردگارا فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا, روزہ بھی نہیں کرتا, میں کوئی گناہ نہیں کرتا, ہر عبادت انجام دے رہا ہوں, اور تو میرا ایسے امتحان لے رہا, میرے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے. مگر اللہ اکبر, شہدائے کربلا کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں حسین کا امتیاز یہ تھا کہ جیسے جیسے حسین میتوں کو خیمے میں جمع کر رہے تھے ویسے ویسے حسین کے چہرے کا اطمینان بڑھتا جا رہا تھا, ویسے ویسے حسین کے چہرے کی رونق بڑھتی جا رہی تھی. امام حسین کے, اور جب ہم میدان کربلا میں تھوڑا مزمحل ہونے لگتے تھے کہ ہمارے بعد اللہ جانے قیام کا کیا ہوگا, تو ہم آپس میں کہتے تھے کہ اگر دل میں کہیں کچھ کدورت اور کہیں کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو حسین کا چہرہ دیکھو تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے گا. ہم حسین کا چہرہ دیکھتے تھے اور اطمینان حاصل ہو جاتا تھا. عزیزو, حمید ابن مسلم جس سے حمید ابن مسلم کہا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پورے روز جیسے جیسے حسین لاشیں لاتے تھے رونق بڑھتی جاتی تھی, مگر 2 جنازے ایسے تھے کہ جن پر جب حسین آئے تو تھوڑا سا طریقہ بدل گیا. ایک جنازہ ہے حبیب ابن مظاہر کا. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ جب حبیب کے لاشے کو دیکھا تو بان الانکسار فی وجہ الحسین, اس مطمئن حسین کے چہرے پر تھوڑی سی تھکاوٹ کے آثار دیکھے گئے. حضرت حبیب کی بچپن کے دوست ہیں نا, جس دوست کی میت کو دیکھا تو شکستگی کے آثار چہرے پر رونما ہوئے. مگر یہی حسین جب عباس کے جنازے پر آئے تو بانت انکسار نہیں ہے بلکہ آواز دے کر کہا الان انکسر ظہری, میرے عباس تیرے مرنے میں میری کمر کو توڑ دیا. عباس کے مرنے میں حسین کی کمر کو توڑا کیوں؟ اس لیے کہ عباس جیسا تسلیم ہونے والا حسین نے کھو دیا تھا. عباس کے جانے کے بعد اب زینب کو یہ یاد آ رہا ہے کہ اب وہ ساری باتیں پوری ہو جائیں گی جو بابا نے بیان کی تھی کہ کربلا کے بعد تمہارے شانوں میں رسم مانگی جائے گی, تمہیں بے مقنع چادر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جائے گا. جو کمر اللہ خدا کسی غم میں آپ کو نہ رلائے. عزیزوں, جب عباس کا علم نظر آنا بند ہو گیا اور حسین عباس کے نزدیک آئے تو آپ نے سنا ہے نا کہ ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں خون ہے. عباس نے محسوس کیا کہ آقا پانی پر آ چکے ہیں, سرحانے آ چکے ہیں. تو کہا حسین نے کہ میرے عباس اگر کوئی خواہش اور وصیت ہو تو بیان کرو. عباس نے کہا میرے مولا بس اتنی التجا ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, بس ایک خواہش یہ ہے کہ دنیا سے جاتے وقت آپ کے چہرے انور کو دیکھ لوں. حسین نے کہا میرے بھیا تو کس نے روکا ہے, زیارت کیوں کر نہیں کرتے؟ اے میرے مولا زیارت کیسے کروں, ایک آنکھ میں تیر بے بس ہے, دوسری میں خون ہے. حسین 2 زانو ہو کر بیٹھے, عباس کی آنکھ سے تیر کو نکالا, ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا. عباس نے حسین کے چہرے اندر کو دیکھا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اے میرے عباس کوئی اور خواہش ہو تو بیان کرو. ہاں میرے آقا, میرا جنازہ
میرا جنازہ خیمے میں چلا گیا تو کچھ گھنٹوں کے بعد جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی تو کوئی باقی نہ ہوگا تو حسین کا جنازہ خیمے میں لے کر جائے. ارے غلام کیسے قبول کرے آقا کا جنازہ بے گور و کفن میدان میں ہو, غلام کا جنازہ خیمے میں رہے. میرے آقا جیسے آپ کا جنازہ بے گور و کفن رہے گا ویسے میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا. حسین نے وعدہ کیا تمہاری وصیت پوری ہوگی. بس اتنا کہا میرے بھیا میں نے تمہاری وصیت پوری کر دی, اب ذرا میری جو خواہش پوری کر دو. جب سے تم نے اور سنبھالا ہے ہمیشہ سیدی کو مولائی کہتے رہے, ارے آخری مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو. عباس نے امام کے حکم کو سنا, بھائی کہہ کے پکارا, روح قبض سے آنسوڑی سے پرواز کر گئی. حسین خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر خیام حسینی پر آئے. انتظار کرنے والی بچی سکینہ, رقیہ, فاطمہ, سکینہ, کوئی بھی نام ہو, یہ 4 برس کی بچی تھی نا جو اپنے چچا کا خون میں ڈوبا ہوا علم دیکھتی ہے. اے میرے بابا, چچا تو پانی کا وعدہ کر کے گئے تھے, آپ تو میت میں خیمے میں نہ لائے. اے میری بچی اب پانی کا انتظار نہ کرو, اس لیے کہ اب تمہارے چہرے پر تماچے ہوں گے, ظالم کے تازیانے ہوں گے. بے مبنا چادر کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام کی منزلیں ہوں گی, اب عباس نہ آئیں گے. اے میری بچی عنقریب حسین بھی میدان کارزار میں ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. مزید گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا جن مرحوم کے لیے مجلس اعظم منعقد کی گئی ہے ان کی روح اور مجلس میں شرکت کرنے والے افراد کے تمام مرحومین